اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ان کے سونے اور چاندی کے سامانوں کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، آگ کے بسکٹیں بنائی جائیں گی، اور پھر ان کے مالوں سے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ سنیے ذرا غور سے، جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو میرے دوستو معمولی رقم کے لیے اپنی آخرت نہ برباد کرو۔ بہت ہی معمولی رقم ہے، لاکھ کو 2500 روپیہ ہوتا ہے، بہت ہی معمولی رقم ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کے اندر ایسے لوگوں کے پیشانی کو داغا جائے گا، اور پھر وہ جنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر تیسرا وہ ظہورہم، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا؟ اس کی بھی حکمت ہے۔ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہے، مالدار ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی غریب آ جائے پیسہ مانگنے کے لیے، بھائی زکوٰۃ ہے، مالدار ہے، رشتہ دار ہے تو آ گیا، اب وہ انسان پہلے اپنے پیشانی کو سکوڑتا ہے، یہ کیسا انسان آ گیا رمضان میں، ابھی میں بھی بچے کا نہیں کیا، یہ آ گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ پہلو کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان غریب اور فقیر کو دیکھ کر کے ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی چھپ جاتا ہے، راستہ مل جاتا ہے، پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ غریب اور مسکین کو پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پیٹھوں کو داغا جائے گا جو لوگ غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ رب العالمین کہے گا یہی وہ مال ہے جس کو تم جمع کرتے تھے نا، یہی وہ مال ہے، یہی وہ سونا ہے، یہی وہ چاندی ہے جن کا تم خزانہ بنا کر کے رکھا کرتے تھے، آج تم اس کا مزہ چکھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے نوازا، اس انسان نے فلم یؤدی زکاتہ، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے مال کو کیا کرے گا؟ گنجے سانپ کی شکل دے دے گا۔ جس انسان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو سانپ کی شکل دے دے گا، اور وہ سانپ گنجا ہوگا، بال نہیں ہوں گے، اور اس سانپ کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے میں لٹک جائے گا، گلے میں اس کا توق بن جائے گا، اور پھر وہ سانپ کہے گا، اس کے کلے کو، اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا، انا کنسو کا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔